حاضرین کرام، آج کے اسکول پاکستان مشاعرے میں جو شعراء کرام شرکت فرما رہے ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب انعام الرحیم راہی، جناب رشید نیاز، جناب خوشنود بخاری، جناب ممتاز راشد، جناب وحید بخش غیاث، جناب اسلام عظمی، آپ دبئی سے تشریف لائے ہیں۔ کراچی سے جناب نیاز گلبرگوی، لاہور سے جناب عطاء الحق قاسمی، دبئی سے جناب ڈاکٹر زبیر فاروق، لاہور سے جناب حسن رضوی، نامور شاعر و ڈرامہ نگار جناب امجد اسلام امجد، اسلام آباد سے جناب انور مسعود، پشاور سے جناب محسن احسان، کراچی سے جناب سید ہاشم رضا، کراچی سے ہی جناب جمیل الدین عالی، اور کراچی سے ہی جناب حمایت علی شاعر، اور خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں آج کے اس مشاعرے کے صدر جناب احمد ندیم قاسمی۔ معزز حاضرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں یوم پاکستان کی مناسبت سے آج ہم قطر میں پہلی مرتبہ کل پاکستان مشاعرے کا انعقاد کر رہے ہیں۔ باقاعدہ آغاز کے لیے میں دعوت دوں گا قطر یونیورسٹی میں ایک پاکستانی طالب علم کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ آپ کا نام ہے عبد الغفار، تشریف لاتے ہیں عبد الغفار تلاوت کلام الہی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ پناہ چاہتا ہوں خدا کی شیطان مردود سے، ابتدا خدا رحمان و رحیم کے نام سے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے الا یہ کہ تم مسلم ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں گروہ بندیاں نہ کرو، اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کی، اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف پکارے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے گروہ بندی کی اور اللہ کی آیات آ جانے کے بعد پھر ان میں اختلاف کیا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔